جمعرات 16 ستمبر 2010 لندن کے ایجورڈ ٹیوب اسٹیشن کے سی سی ٹی وی کیمروں پر ایم کیو ایم کے رکن عمران فاروق کو اسٹیشن سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ وہ 204 نمبر بس لینے کے لیے بس اسٹاپ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سی سی ٹی وی کیمروں کی حد سے دور نکل جاتے ہیں۔ پولیس کا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ 10 منٹ تک پیدل چلتے رہے اور انہیں ان کے گھر کے باہر چھری کا وار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کو جائے وقوع سے ایک اینٹ اور چھری ملی۔ اس قتل کی تحقیقات کی پہلی کڑی 1 سال بعد ہاتھ آئی۔ پاکستانی حکام نے 2 اشخاص کو اس قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا۔ پاکستانی حکام نے اس قتل کے سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ میرے خیال میں ان کو کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ہم پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں کہ ان تحقیقات کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ ابھی تک پاکستانی حکام نے کسی کو حوالے نہیں کیا، لیکن پولیس عمران فاروق قتل کی واردات کی وسیع پیمانے پر تحقیقات کر رہی ہے اور گزشتہ ماہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر ایک شخص کو حراست میں لیا گیا۔ بعد میں اسے ستمبر تک ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ پولیس نے اس گھر پر چھاپا مارا تھا۔ یہ الطاف حسین کا گھر ہے۔ میرے لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ لوگ یہاں الطاف حسین کو نہیں جانتے، لیکن پاکستان میں ہر شخص ان کے نام سے واقف ہے۔ انہوں نے کراچی میں اپنے حامیوں سے فون کے ذریعے خطاب کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر انہیں سنتے ہیں۔ لندن میں ان کے خلاف چھاپوں کے بعد انہوں نے برطانوی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ الطاف حسین گزشتہ 20 سال سے برطانوی شہری ہیں۔ ان کے پاس برطانوی پاسپورٹ ہے۔ بہتری ہوگی، بہت طاقتور ملک ہے۔ لندن کے ایچ ویئر کے علاقے میں ان کی پارٹی کا دفتر۔ پاکستان سے یہ بھلے ہزاروں میل دور سے ہی، لیکن یہاں سے انہوں نے اپنی جماعت کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ وہ عمران فاروق کے قتل میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ عمران فاروق کے قتل کے بعد انہیں ٹی وی پر آہوازاری کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ بہت مضبوط شخصیت ہے، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ پولیس نے الطاف حسین کے گھر اور دفتر پر چھاپوں میں لاکھوں پاؤنڈ کیش برآمد کیا گیا، جس بنا پر ان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ لندن پولیس اس بارے میں باضابطہ تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا الطاف حسین لندن میں بیٹھ کر پاکستان میں تشدد کا پرچار کر رہے ہیں۔ بہرحال الطاف حسین کئی لحاظ سے قابل اعتراض زبان استعمال کرتے ہیں۔ اپنا ناپ تیار کرو، بوری ہم تیار کریں گے۔ اگر جاوے تو سمجھ لو کہ بوری تیار ہے تمہاری۔ اگر گھوم گیا اور اس نے ٹھوک دیا آپ کو تو پھر اس کا الزام الطاف حسین میں آئے گا۔ وہ تمہارے باپ کا پیٹ پھاڑ کر۔ پولیس ان کی تقاریر کا تجزیہ کر رہی ہے کہ آیا یہ قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو برطانوی قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ ہم نے لندن میں موجود ایک اردو بولنے والے بیرسٹر کو الطاف حسین کی تقاریر کے کچھ حصے دکھائے اور ان کو اس پر اپنی رائے دینے کو کہا۔ دہشت گردی کے تحت طاقت کے استعمال کی دھمکی دینا جرم ہے، اور ان کلپس میں طاقت کے استعمال کی دھمکی موجود ہے جو سیاسی مقاصد کے لیے دی گئی ہے، اور اس کا مطلب حکومت پر اثر انداز ہونا ہے۔ اس میں یہ تینوں باتیں موجود ہیں۔ اگر تمام مواد پر نظر ڈالی جائے جو نیوز نائٹ نے جمع کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ اس پر جواب طلبی کی جا سکتی ہے۔ اس میں واضح طور پر نیت یہ ہے کہ جن لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اس کو سنجیدگی سے لیں۔ ان تقاریر کے بارے میں پاکستان میں ایم کیو ایم کے سب سے سینئر رہنما فاروق ستار کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے الطاف حسین کی اس تقریر کو سنا جس میں وہ لوگوں کے پیٹ پھاڑنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کا اصرار ہے کہ ان کے رہنما کی زبان قابل اعتراض نہیں۔ میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ الطاف حسین نے کسی سے بھی وہ سب کچھ کہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ قطعی طور پر ممکن نہیں۔ چلیں سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے خلاف جو کچھ کہا گیا انہیں وہ دھمکی محسوس ہوئی، اور اس بنا پر عدالت نے معافی طلب کی، اور یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت تھی۔
اگر کوئی بات جو جذبات کی روانی میں کہی گئی ہو اور کوئی اشارہ کیا گیا ہو تو ہم تنقید برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہماری تصحیح بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مسٹر حسین نے ہمیشہ اپنے ایسے بیانات واپس لیے ہیں جن سے پاکستان کے عوام یا پاکستان کے اداروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو۔ Hussain has always retracted from such statements which may have caused and may have hurt the sentiments of the people of Pakistan or the institutions of Pakistan۔ ہم نے اس پروگرام کے سلسلے میں ایم کیو ایم کے کئی سابق اراکین سے رابطہ کیا، لیکن صرف ایک بات کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ نعیم احمد کا کہنا ہے کہ وہ کراچی میں ایم کیو ایم کے لیے کام کرتے تھے اور اس کے کارکنوں نے لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے گنا نہیں، لیکن سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ہاں، سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا۔ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ وہ ایک پرامن جماعت ہے اور وہ تشدد نہیں کرتی۔ نہیں، یہ کوئی پرامن جماعت نہیں ہے، وہ شدت پسند ہیں اور وہ ایک مافیا کی گروہ کی طرح ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کوئی پرتشدد کارروائی کی؟ نہیں، یہ میرا کام نہیں تھا۔ میں اگر اس کو درست سمجھتا تو میں پارٹی کیوں چھوڑتا؟ یہ تشدد کے لیے آئیڈیل جماعت ہے۔ ہاں، میں نے پارٹی تشدد اور ملیٹنسی کی وجہ سے ہی چھوڑی۔ تو آپ کا ان نوجوانوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ کے علاقے میں آپ کے کہنے کے مطابق ایم کیو ایم کے نام پر قتل کی وارداتیں کرتے تھے؟ میں نے ہمیشہ انہیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو ایسا کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ ان کا جواب ہوتا تھا کہ انہیں لندن سے براہ راست احکامات دیے جاتے ہیں۔ کراچی میں رہنا انتہائی خطرناک ہے۔ حالیہ انتخابات کے بعد ایک مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت کو ان کے گھر کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ میں سالہ سال سے یہ سنتا آیا ہوں کہ پولیس ایم کیو ایم کے مسلح کارکنوں کو گلیوں میں ہلاک کر دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم انتقام لینا چاہتی ہے۔ اس پاکستانی پولیس اہلکار نے یورپ میں سیاسی پناہ لے رکھی ہے کیونکہ انہیں طالبان اور ایم کیو ایم کی طرف سے خطرہ ہے۔ ان کی آواز بدل دی گئی ہے اور ان کی شکل نہیں دکھائی جا رہی۔ I think 80% of MQM terrorists arrested by the police are involved in the murder۔ میرے خیال میں گرفتار کیے جانے والے ایم کیو ایم کے 80% دہشت گرد قتل اور دہشت گردی کی دوسری وارداتوں میں ملوث تھے۔ جب کبھی آپ نے ایم کیو ایم کے کسی کارکن کو گرفتار کیا تو ایم کیو ایم کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ ایم کیو ایم نے میرے خلاف بیانات دیے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور میرے کئی ساتھی مارے بھی گئے۔ آپ کے کتنے ساتھی ہلاک کیے گئے؟ میرے خیال میں 20۔ آپ کا کہنا ہے کہ یہ سب پولیس والے ایم کیو ایم نے قتل کیے، لیکن پھر بھی کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کو کبھی سزا کیوں نہیں ہوتی؟ ایم کیو ایم کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ اگر کوئی گواہی دے گا تو ایم کیو ایم اسے اور اس کے خاندان والوں کو قتل کر دے گی۔ If they try to give evidence against MQM, so MQM will kill them and their families۔ برقع نہ اٹھاؤ، یہ آپ کی سوچ پر منحصر ہے کہ آپ الطاف حسین کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کھل جائے گا۔ ٹی وی پر وہ اپنے آپ کو ایک ترقی پسند اور لبرل سیاستدان کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن کراچی میں ان کے بارے میں اتنے شدید جذبات پائے جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ سر عام ان کا نام لینے سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ وہ لندن سے کس طرح اپنی سرگرمیاں برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے کبھی اس بارے میں شکایت نہ کی ہو۔ 20 سال سے پاکستانی سیاستدان برطانیہ سے الطاف حسین کو کنٹرول کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پولیس ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے، لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ پاکستان کے لیے برطانوی سفیر ہیں جو شمالی لندن میں الطاف حسین سے ان کی رہائش گاہ پر مل رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ جب کبھی بھی انہیں ویزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہوم آفس انہیں جاری کر دیتا ہے۔ برطانیہ نے کیوں ایم کیو ایم کے بارے میں اپنے دروازے اس طرح کھول رکھے ہیں؟ برطانوی دارالعوام کے ایک رکن جو ایم کیو ایم پر کھلی تنقید کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ کراچی جانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ برطانوی پارلیمان کے ایوان بالا کی ایک رکن کا کہنا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھتی کیونکہ ان کا ایک بچہ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برطانوی حکام جو پاکستان میں جمہوریت کے فروغ پر زور دیتے ہیں، وہ ایسی جماعت سے روابط کیوں رکھے ہوئے ہیں جو اپنے اہداف کے حصول کے لیے تشدد کے استعمال سے نہیں چکتی۔ اس خط سے شاید ان سوالوں کا جواب مل سکے۔ الطاف حسین نے 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے فوری بعد
اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو یہ خط تحریر کیا تھا۔ اس خط میں الطاف حسین نے بلیئر حکومت کو جہادی عناصر کے خلاف خفیہ معلومات فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اب تک MQM اور برطانوی دفتر خارجہ اس طرح کے کسی خط کی موجودگی سے انکار کرتے رہے ہیں، لیکن معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت نیوز نائٹ نے اس خط کے لکھے جانے اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو بھیجے جانے کی تصدیق کی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک طرف تو ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کی پاکستان میں بڑی پیچیدہ اور متنازع حیثیت ہے، اسے 4000 میل دور سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ جماعت برطانوی حکومت کو کس حد تک پاکستان میں اثر انداز ہونے میں مدد کرتی ہے، اور جہادیوں کے خلاف تحفظ بھی۔ ہاں، گزشتہ برسوں میں MQM نے اپنے آپ کو مذہبی انتہا پسندی کے خلاف دیوار کے طور پر پیش کیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الطاف حسین اب بہت دباؤ میں ہیں، لیکن پاکستان میں بڑا سوال یہی ہے کہ کیا برطانوی حکومت الطاف حسین کو مجرموں کے کٹہرے میں لائے گی؟